منیب سہیل. آج ہم موجود ہیں مرزا عامر بیگ صاحب کے پاس جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ بننا کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا ہمارے ساتھ تعارف پیش کریں گے. جی مرزا صاحب. السلام علیکم. جی بہرحال جی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونے کے لیے 10 سال کی ہماری ہائی کورٹ کی پریکٹس کا ہونا ضروری ہے. دین یو آر ایلیجیبل ٹو بی انرولڈ ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اس کے لیے ہمارا ایک پروسیجر ہے کہ پہلے فٹنس سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ سے آپ کو 10 ایئر کی پریکٹس کے بعد دینا پڑتا ہے, اور پھر آپ کو اپنے کیسز کی ایک لسٹ دینی پڑتی ہے, اور پھر کچھ رپورٹڈ کیسز آپ کو جو آپ نے وائل ڈوئنگ پریکٹس کچھ کیے ہوتے ہیں اپنے نمایاں چیدہ کیسز. اس کے بعد پھر آپ کو سپریم کورٹ میں پاکستان بار کونسل کی کمیٹی بیٹھتی ہے, اس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ لائسنس کی ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا فلفل کرنا پڑتا ہے. اگر وہ کر لیں تو پھر یو ہیو ٹو بی انرولڈ ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. بالکل ٹھیک. مرزا صاحب مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا پاکستان بار کونسل کا, تو یہ ایک تو بار ایسوسیشنز ہیں, پھر ایک بار کونسل ہے, اس کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ عام آدمی مطلب اس کو کس طرح سے, ایک لوئر تو ہے وہ تو چلیں سمجھ رہا ہے, لیکن آج کا جو عام آدمی ہے, جو نوجوان طبقہ ہے, جو لوگوں کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے, وہ اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر فرق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں ان دونوں کی؟ دیکھیے جو بار ایسوسیشنز ہیں اس میں ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے لے کر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تک کی ایسوسیشنز ہیں وہ شامل ہیں. لیکن جو ہماری بار کونسلز ہیں وہ ہماری اسٹیچوٹری باڈیز ہیں. بار کونسل کا کام جو پروونشل بار کونسلز ہیں اسپیشلی, جس میں پنجاب بار کونسل ہے, سندھ بار کونسل ہے, بلوچستان بار کونسل ہے, اور پشاور بار کونسل ہے, ان بار کونسلز کا کام ہے وکلاء کو لائسنس دینا, اسٹیچوٹری باڈی کے تحت ہونے والی ایگزامینیشنز کو ڈیل کرنا, پبلشنگ کرنا. ہمارے جتنا بھی اسٹیچوٹری ورک ہے ریگارڈنگ جو لائر سلیبس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہماری بار کونسلز دیکھتی ہیں. اور جب آپ ایجوکیشن لا گریجویٹ بننے کے بعد یا بار اٹا کرنے کے بعد آپ کو ہماری بار کونسلز میں جانا پڑتا ہے جو ہمیں آپ کو لائسنس ایوارڈ کرتی ہیں. تو بار کونسلز کا فنکشن انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. دیٹ از دی سرویلنگ باڈی آف دی بار ایسوسیشنز. بار انڈر دی بار کونسلز ایکٹ جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں ان کی جتنے بھی افیئرز ہیں وہ سارے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بار کونسلز ہی ان کے اوپر نگرانی کرتی ہیں اور ان کے سارے فنکشنز کو لک آفٹر کرتی ہیں. اسی طرح نیشنل لیول پہ ہماری جو کونسل ہے اس کو ہم پاکستان بار کونسل کہتے ہیں. ان کا کام سپریم کورٹ کا لائسنس دینا اور سپریم کورٹ کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو دیکھنا, اور جو سپیریئر کورٹس آف دی کنٹری ہیں ان کے معاملات کو دیکھنا, مختلف سیمینارز کرنا, جوڈیشل ریویو کرنا, انٹرنیشنل کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کرنا. تو وہ بار کونسلز کا کام ہے. بار ایسوسیشنز کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ ٹریڈ یونینز یا جو ایسوسیشنز لائرز بار کونسل ایکٹ کے تحت ہر ڈسٹرکٹ کی اور ہر تحصیل کی ایک بار ایسوسیشن ہوتی ہے. whosoever are the members of the respective bar councils, they have to be first enrolled themselves into that respective bar association from which area they belong. Actually, supposedly if someone belongs to district Lahore, he has to be within the 6 months he has to himself enroll after getting the license from the Punjab Bar Council with the district bar association Lahore. Then he is eligible to cast vote, then he is eligible to enjoy the benefits being the bar associations under that bar association. اچھا مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں, جس طرح ایسوسیشن کا بھی ذکر ہوا اور آپ نے ٹریڈ یونینز کا اور دوسرا بھی اس کا حوالہ دیا, تو ایک چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لائرس کے ساتھ ایک اسٹیریوٹائپ کہہ لیں یا ایک چیز جو ہے وہ جڑ گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ مطلب تصادم بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایسوسیشنز کا نام آتا ہے وہاں پہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی دیکھیں یہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ایسوسیشنز ہیں جن کا کام قانون کے مطابق اور آنے والے وقت کے مطابق لوگوں کو ان کے مسائل کا حل دینا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی سم نان پروفیشنل ایلیمنٹس جو بار ایسوسیشنز کا حصہ بنے ہیں انہوں نے اپنے پرسنل وینڈیٹا کو فلفل کرنے کے لیے ہماری بار ایسوسیشنز کو استعمال کرنے کی غرض سے ہمیں
डिफेम करने की कोशिश की है। इसी को ऐसे सच एलिमेंट्स को जिनका प्रोफेशनलिज्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनका ओवरऑल प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनके लिए ही हमारी बार काउंसिल्स का एक इदारा बनाया गया है, जिनके पास डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का इख्तियार है, जिनके पास एनरोलमेंट कैंसलेशन के इख्तियारात हैं। अगर वो ऐसे एलिमेंट्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद अटमोस्ट सोलेम प्रोसीडिंग्स के ज़रिए इमीडिएटली अगर उसको कोप विद करते हैं तो ऐसे वाक़यात का होना नागुज़ीर हो जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि बार एसोसिएशंस एक नुइसेंस वैल्यू रखती हैं। ज़ाहिर है एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ लॉयर्स हैं, उसमें लोगों का अपना चीज़ों को समझने का अंदाज़ है, तो जिस वजह से उनको बाज़ दफ़ा विद ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सर्टेन इश्यूज़ उनको जानबूझ के हदफ बनाया जाता है। जो कि बार एसोसिएशन का हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब डेमोक्रेटिक इदारे नहीं भी रहे हैं तो ये एक वाहिद ऐसा इदारा है जो डेमोक्रेटिक वे से चलता आ रहा है, चाहे मुल्क हालत जंग में है, चाहे वार ऑन टेरर है, या चाहे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल रजीम भी चल रही है, तो बार एसोसिएशंस में कभी इलेक्शन नहीं रुके। तो इस वजह से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके इदारे हमेशा अंडर द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ही चलते रहे हैं। बट दैट डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज़ टू बी not tolerated by the elements who are fearful of the rule of the law, which rule exclusively is assumed by the bar association so far in this country. So this is the moot point in that the nuisance value of the bar association are being highlighted, and some certain quarters used to defame our associations, which is actually is not the situation. मिर्ज़ा साहब मुझे ये बताएं कि नई नस्ल जो आ रही है, जो इंटर करके बाद में आते हैं, वो किस वजह से लॉ को एज अ प्रोफेशन चूज़ करें? इसकी क्या आप मतलब उनको क्या ऐसी अट्रैक्शन वहाँ पे नज़र आ सकती है जिसका आपने ये बड़ा अच्छे से हमें ये गाइड किया कि मतलब कुछ अनप्रोफेशनल लोग जो हैं ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से ये सारे तसादुम और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन नई नस्ल को क्या ऐसी अट्रैक्शन नज़र आनी चाहिए? हालांकि मुझे पर्सनली जब मैं देखता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसको बनाने में जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रोफेशन की बात होती है तो वो एक लॉयर थे, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ इस चीज़ पे। लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ों की वजह से ऐसा आ जाता है कि मतलब हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि शायद ये सारा प्रोफेशन ही इस तरह का है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ लोग हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि नई नस्ल जो है इसको क्यों चूज़ करे? देखिए, आपने अपने इस सवाल में तकरीबन जो जवाब मैंने देना है उसको काफ़ी हद तक आपने ख़ुद ही मेंशन कर दिया है कि स्पेशली इन दिस एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट विच इज़ प्रेजेंटली नोन एज पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स के रोल को और लॉयर्स की एग्जिस्टेंस को माइनस नहीं किया जा सकता। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द पाकिस्तान इज़ ड्यू टू द utmost sacrifices originated by the lawyers, because behind origin of Pakistan there was a long-standing independence movement which was at the relevant time has been spearheaded by the lawyers. So law is a very important field to be understood, and for the things, for running of a state, for constitution of its organs, means the departments, the law is very much important. If we say that there is the root cause of every department or organ of the state is the law actually. So law is a very important subject, and people have to choose law due to its own importance while we couple it with the state affairs. So far as the disappointment or some negative issues, that I think never curtail the importance, rather the presence and existence of the law and the practice of law as well. So students must focus themselves upon the study of law, and then they have to be ambitious to become a very good professional lawyer. अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक थोड़ा सा शायद अनप्रोफेशनल सा है आपके साथ एक ताल्लुक़ की वजह से थोड़ा मैं मतलब गैर संजीदा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग लॉ को कहते हैं, हम लोग देखते हैं जब एक मतलब हम लोग किसी कोर्ट में या कचहरी में गुजरते हैं तो बहुत सारे लॉयर्स जो हैं, जिस तरह हम लोग दूसरे प्रोफेशन के लोगों को भी मतलब टॉन्ट करना हमारी सोसाइटी का एक पेशा बन गया है कि मतलब खुद जिसने कुछ नहीं करना उसने टॉन्ट ज़रूर करना है अगर और कुछ नहीं कर सकता। तो जिस तरह हम पुलिस वालों को मतलब छिल्लड़ का वर्ड जो मतलब बड़ा ही अनएथिकल वर्ड है एक, मतलब इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है।
تو اس طرح سے ہم لوگ لوئرس کو بھی کہتے ہیں کہ پھٹے والے لوئرز ہیں, مطلب یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو مطلب ایسا کیا ہے, میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھا لوئر جو پروفیشنلی پڑھا لکھا ہے اور باقی رولس کو فالو کر رہا ہے, وہ کس طرح سے ارن کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارا سب کانٹیننٹ اور پاکستان میں خصوصی طور پہ ایک چیز یہ آ گئی ہے, ایک ایلیمنٹ یہ زیادہ ہے بہت زیادہ, کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس کے بعد پیسے کمانے ہیں. پڑھائی کو جو پیسے کے ساتھ ہے اس کو بہت زیادہ مماثلت اور ملا دیا گیا ہے. تو کیا اس کی وجہ ہے؟ نہیں, ایکچولی دس از ناٹ دی ٹرو ڈپکشن آف دی رول ویزا وی دی کیریکٹر آف دی لائرز. سو فار لائرز آر they are the intelligentsia of the society. They have a very vivid observation about understanding things. That is why the people used to contact them, to the people who won't resolve their problems. They resort themselves to lawyers for solution of their own problems. So the role of lawyers is with the day, with the passage of time and with the modernization and advancement in the world, is getting on, it's developing as well. So far as the somewhere you see in kacharis the people are sitting, but that is due to the facility of the lawyers working in those atmospheres. I don't think so every lawyer who if he used to sit in kachari, he has a very good chamber in very good areas, in very posh areas of the district city. For example, if someone is working in Lahore, every lawyer who is used to sit in kachari, he has a chamber as well. And many lawyers hails very good private chambers, and that is not a true depiction of the bar association and the lawyers as a whole. Almost 27,000 lawyers are enrolled in district bar associations, and a very great number of those lawyers are well to do, and they have a very positive and active role in the rule of law vis-a-vis in the law practice. And you must know that a lawyer has first, if a law graduate becomes a lawyer, then the stage comes, he become a presiding officer, he joined judicial service, and our judges hails from this profession. This is, I think, ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح میں کہوں کہ لازم و ملزوم ایک رشتہ ہے, اور یہ بالکل ٹرو ڈپکشن نہیں ہے. ہمارے لائرز بہت ڈیسنٹ ہیں, بہت آنریبل ہیں, بہت پریسٹیجیس ہیں, بہت لرنڈ ہیں, اور جو اس طرح کی پکچرز دکھائی جاتی ہے وہ اصل میں ٹرو ڈپکشن آف دی لائرز نہیں ہے. اچھا مرزا صاحب, ہمارا جو چینل ہے وہ ایک یوتھ لیڈ چینل ہے, وہ یوتھ کے اندر بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہے, اور ایک بڑی تعداد خواتین کی جو ہے وہ ہمارے ویورز میں بھی شامل ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ سب پروفیشنز کے اندر دیکھتے ہیں, جس طرح پرائم منسٹر جو ہے وہ اسلامک ورلڈ میں بے نظیر پہلی خاتون پرائم منسٹر جو ہیں وہ بنتی ہیں, پھر آرمی میں بھی ابھی جنرل آ گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم چیف جسٹس آف پاکستان ایک خاتون کو نہیں دیکھ سکے؟ ایسی تو آئی ہوپ سو کہ دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن ان دس ڈپارٹمنٹ. اب ہماری بہت سی خواتین ججز کی تعداد جو ہے دے ہیو بین ایلیویٹڈ ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ میں بھی فیمیل ججز ہیں, کراچی ہائی کورٹ میں بھی, اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی بہت سی ہمارے قابل احترام فیمیل ججز رہی ہیں. اور اس میں ایسی کوئی نہ تو کوئی شرط ہے, اور دس فیلڈ از اکوموڈیٹنگ ٹورڈز دی فیمیل ایز ویل. اور اس میں کرائیٹیریا یہی ہے کہ جو محنت کرے گا وہ آگے آئے گا, اور جو بہتر اپنے آپ کو پرفارم کرے گا اس کے لیے ہورائزنز اوپن ہیں. دیر از نو سچ ریسٹرکشن ایز سچ. بالکل صحیح. مرزا صاحب, آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا پرسنل اوپینین, آپ کے پوائنٹ آف ویو میں ابھی تک جو چیف جسٹس آف پاکستان آ چکے ہیں ان میں سے آپ کو کون بہتر لگتا ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے جس وجہ سے آپ کو وہ بہتر لگتی ہے شخصیت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں, اور وہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن جتنے بھی پہلے چیف جسٹسز آئے ہیں وہ سبھی قابل احترام, اور سبھی بہت اس منزل تک اور اس مرتبے تک پہنچنا آپ کو ایک بڑی لانگ سٹینڈنگ ایفرٹس کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں. اور اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس, رادر اٹس اے میٹر آف prestige as well as the chosen one people who have been elevated as judges, and if they perform at their relevant tenures تو ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے.
صرف میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ a judge has to be understood by his judgments. بالکل صحیح. اس کی شخصیت سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. If you want to know a judge, you have to read his judgments, and by that judgments you can understand that judge very well. تو اس میں ہماری ایک یہی بینگ اے پروفیشنل بینگ ایڈوکیٹ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم کسی کے نام سے کسی کو خصوصیت نہیں دیتے, ہم ان کی پرفارمنس اور ان کی ججمنٹ سے ان کو خصوصیت دیتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں. بالکل. ہمارے ویورز کے لیے کوئی ایسا پیغام جو آپ سمجھتے ہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ کا ہو, ایز اے سپریم کورٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے ہم لوگوں کو کیا پیغام جا سکتا ہے, ہماری یوتھ کو کوئی بھی جو میسج آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے جی, میں تو یہ کہوں گا اٹس اے ویری نوبل پروفیشن, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت کرتے ہیں, اور جو لوگ محنت کرتے ہیں زندگی میں وہ ہر شعبے پہ حاوی ہوتے ہیں. تو اٹس اے ہارڈ ورکنگ پروفیشن. whosoever has this stamina, he has to choose this profession. اور جیسے ہم بلیو کرتے ہیں کہ there is always a seat at the top and there is always room at the top. تو اگر آپ محنت کرتے ہیں اور with the hard work you can beat intelligence even. تو یہ نئے آنے والوں کے لیے, نئے اس پروفیشن کو چوز کرنے والے کے لیے, this profession is very much accommodating, but a certain period of time is required into this for hard work. بالکل. بہت شکریہ مرزا عامر بیگ صاحب کا, ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.